بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، ابن کثیر اور ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چند مسلمان ساتھیوں کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور اپنے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم میرا مذہب قبول کرو اور نصرانی بن جاؤ، میں اس کے بدلے تمہیں اپنی بادشاہت میں شامل کرتا ہوں اور اپنی شہزادی کی شادی بھی تم سے کرتا ہوں۔ رومی بادشاہ کی یہ بات سن کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ سامعین گرامی، واقعے کی مکمل تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل اچھی باتیں پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا پش کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتا رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو مجھے اپنی ساری بادشاہی بھی دے اور اس کے بدلے تو مجھ سے یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو میرے لیے یہ کرنا بھی ناممکن ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تمہیں اختیار ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم سے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران بادشاہ ان سے بار بار کہتا کہ اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو، لیکن آپ رضی اللہ عنہ پورے صبر و استقلال سے کہتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک پیتل کی دیگ میں خوب آگ جلائی جائے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور ایک مسلمان قیدی کو بادشاہ کے حکم سے اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس مسکین صحابی کا جسم آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ یہ منظر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے سر انجام پایا۔ بادشاہ پھر آپ کی جانب آیا اور کہا کہ مان جاؤ ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے پھر جوش ایمانی سے کہا کہ میں اپنے اللہ کا دین ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اسے بھی چرخی پر چڑھا کر آگ میں ڈال دو۔ جب آپ کو چرخی پہ چڑھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ رک جاؤ۔ بادشاہ کی امید بن گئی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بولو حذیفہ، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں صرف اس وجہ سے رویا تھا، افسوس کہ آج میرے پاس خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے صرف ایک ہی جان ہے۔ اگر میرے پاس کئی جانیں ہوتی تو پھر بھی راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ رومی بادشاہ کو آپ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر شدید غصہ آیا اور اس نے آپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی روز کے بعد بادشاہ نے شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اس قدر اذیت میں بھی اس کھانے کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہہ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کھانا نہ کھانے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع ہرگز نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اگر تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا تمام تر واقعہ ہمیں سناؤ۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے تمام قصہ سنایا
تو खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे और आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा की पेशानी चूमे। ये फरमाकर पहले आपने उनके सर का बोसा लिया और फिर बाकी तमाम मुस्लिमीन ने भी खलीफा वक़्त के हुक्म की तामील की। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और जिस कदर मुमकिन हो शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका-ए जारिया है। और मज़ीद ऐसे अच्छे वाक़यात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल अच्छी बातें को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।